کیا دیکھنا ہے؟ کیا دیکھنا ہے؟ اللہ کے گھر میں اگر تم جا کر بیٹھتے تو اللہ تمہاری میزبانی کرتا. تم اللہ کے گھر میں جا کر بیٹھتے تو اللہ تمہارا میزبان ہوتا. تم صبح شام اللہ کے گھر میں جا کر بیٹھتے تو اللہ تمہارے لیے جنت میں کالا مقام تم کو عطا کرتا. مگر ہمارا مزاج گرامی یہ ہے کہ نہیں، کسی دیوانے کے پاس کچھ ہو رہا ہے تو میں جا کر کھڑے ہو جاؤں. نہیں میرے عزیز دوستو، ہنسنے کی بات نہیں ہے. جب بات آئی تو میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری ایک بہن نے کچھ کہہ دیا، ہماری ایک بہن نے کچھ کہہ دیا ایک بات، تو ہم کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم اپنی اس بہن کو ذلیل اور رسوا کریں. ہماری ایک بہن نے کچھ کہہ دیا اس شخص کے بارے میں کہ ہاں انتظار کر رہے ہیں فلاں جو بھی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہماری بہن نے کہا کہ میرا تعلق اس محلے سے ہے. یقیناً وہ محلہ غیور مسلمانوں کا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی بہن کی توہین کریں. یاد رکھو، اگر تم کسی کو ذلیل کرو گے تو یہ طریقہ نہیں ہے دین کی دعوت دینے کا. ہم کو کہنا چاہیے ہماری بہنوں سے کہ دیکھو، دین اسلام ان کو بتاؤ اور کہو کہ جس نے سب سے پہلے دین اسلام کو قبول کیا وہ خاتون تھی، وہ امت کی ماں تھی. جو سب سے پہلے حافظ قرآن تھی وہ ہماری امت کی ماں تھی. جس نے اللہ کی راہ میں سب سے پہلے اپنی جان کی قربانی دی وہ خاتون تھی. اگر تم یہ کہہ کر اپنی اس بہن سے کہو گے کہ دیکھو یہ تمہاری قربانیاں ہیں اور تم کہاں جا رہی ہو، یاد رکھو اگر تم کسی کو ذلیل کرو گے یوٹیوب پر اپنے گندے گالیوں کو ڈال کر کے فلاں ایسا تھی انہیں وہاں گئی تھی، یاد رکھو یہ کام آنے والا نہیں ہے، کارآمد ثابت نہیں ہوگا، بلکہ تم اس اپنی بہن کو دور کر رہے ہو دین سے. مت کرو حرکت، یہ مت کرو. یاد رکھو تمہارے چند الفاظ، تمہاری گالیاں ہماری بہنوں کا دل توڑ رہی ہیں. کیوں نہیں تم یوٹیوب پر، کیوں نہیں تم ان نوجوانوں کے بارے میں کہتے جو وہاں پر کھڑے ہوئے تھے؟ کیوں نہیں تم کہتے مگر ایک بچی ہے تو تمہارا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم اس کے بارے میں کہتے جاؤ؟ یاد رکھو سب برابر ہیں. یقیناً ہماری ذمہ داری ہے ہماری ماں اور بہنوں پر، مگر اگر تم گناہ کرو گے تو وہ اچھا ہے اور بچی کرے گی تو غلط ہے. اور میں اس بچی سے زیادہ اس کے گھر والوں کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں. اگر گھر میں ماں اور باپ، گھر کا ماحول دینی ہوتا، وہاں پر یہ کان خاں بال خاں ہیرو نہیں ہوتے بلکہ صحابہ اور اولیاء اللہ ہیرو ہوتے، تو بچی صحیح رہا. تو میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری ایک بہن نے کچھ کہہ دیا، ہماری ایک بہن نے کچھ کہہ دیا ایک بات، تو ہم کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم اپنی اس بہن کو ذلیل اور رسوا کریں. ہماری ایک بہن نے کچھ کہہ دیا اس شخص کے بارے میں کہ ہاں انتظار کر رہے ہیں فلاں جو بھی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہماری بہن نے کہا کہ میرا تعلق اس محلے سے ہے. یقیناً وہ محلہ غیور مسلمانوں کا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی بہن کی توہین کریں. یاد رکھو اگر تم کسی کو ذلیل کرو گے تو یہ طریقہ نہیں ہے دین کی دعوت دینے کا. ہم کو کہنا چاہیے ہماری بہنوں سے کہ دیکھو، دین اسلام ان کو بتاؤ اور کہو کہ جس نے سب سے پہلے دین اسلام کو قبول کیا وہ خاتون تھی، وہ امت کی ماں تھی. جو سب سے پہلے حافظ قرآن تھی وہ ہماری امت کی ماں تھی. جس نے اللہ کی راہ میں سب سے پہلے اپنی جان کی قربانی دی وہ خاتون تھی. اگر تم یہ کہہ کر اپنی اس بہن سے کہو گے کہ دیکھو یہ تمہاری قربانیاں ہیں اور تم کہاں جا رہی ہو، یاد رکھو اگر تم کسی کو ذلیل کرو گے یوٹیوب پر اپنے گندے گالیوں کو ڈال کر کے فلاں ایسا تھی انہیں وہاں گئی تھی، یاد رکھو یہ کام آنے والا نہیں ہے، کارآمد ثابت نہیں ہوگا، بلکہ تم اس اپنی بہن کو دور کر رہے ہو دین سے. مت کرو حرکت، یہ مت کرو. یاد رکھو تمہارے چند الفاظ، تمہاری گالیاں ہماری بہنوں کا دل توڑ رہی ہیں. کیوں نہیں تم یوٹیوب پر، کیوں نہیں تم ان نوجوانوں کے بارے میں کہتے جو وہاں پر کھڑے ہوئے تھے؟ کیوں نہیں تم کہتے مگر ایک بچی ہے تو تمہارا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم اس کے بارے میں کہتے جاؤ؟ یاد رکھو سب برابر ہیں. یقیناً ہماری ذمہ داری ہے ہماری ماں اور بہنوں پر،
مگر اگر تم گناہ کرو گے تو وہ اچھا ہے اور بچی کرے گی تو غلط ہے، اور میں اس بچی سے زیادہ اس کے گھر والوں کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں۔ اگر گھر میں ماں اور باپ، گھر کا ماحول دینی ہوتا، وہاں پر یہ کان خاں بال خاں ہیرو نہیں ہوتے بلکہ صحابہ اور اولیاء اللہ ہیرو ہوتے، تو بچی صحیح راہ پر جاتی۔ غلطی اس گھر کے مردوں کی ہے کہ جنہوں نے وہاں پر ایک دینی ماحول کو نہیں پیدا ہونے دیا۔ اگر دینی ماحول وہاں پر پیدا ہوتا تو یقیناً کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ میرے عزیز دوستو، اپنی فکر کرو، اپنی فکر کرو نوجوانوں، کہ آج تم کو اور ہم کو کل اللہ کو جواب دینا ہے۔ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔